السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، بار بار ناکامی کا سامنا کرتا ہے، تو اس کی دل میں ایک خطرناک سوچ پیدا ہوتی ہے، مایوسی۔ اور یاد رکھے، مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان یہ سوچ لے، اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن حقیقت اس کی بالکل برعکس ہے۔ ایسے لوگ جو کوشش کرتے ہیں لیکن ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے، تعلیم رکھتے ہیں لیکن روزگار نہیں، ہنر رکھتے ہیں لیکن قدر نہیں، وہ اپنی زندگی میں کوئی مقصد نہیں دیکھتے۔ آج کل بہت سے لوگ بے مقصدی کا ایک شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی بیکار ہے، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ہی بے قیمت اور بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ آج ہم تم ہی قرآن کریم کی وہ آیات دکھائیں گے جو تمہاری دل کو سکون اور تمہاری زندگی کو نیا مقصد عطا کریں گے۔ اعداد اور شمار بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں تقریباً 3 ارب لوگ، بشمول چین، روس اور دیگر بڑے ممالک، اس عقیدے کے حامل ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی اور موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ قیامت اور دوبارہ زندگی جانے پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہی مایوسی کی اصل وجہ ہے۔ جب انسان ایسا سوچتا ہے تو مصیبت کے وقت جلد مایوس ہو جاتا ہے اور زندگی کی قدر اور قیمت کھو دیتا ہے۔ افسوس کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے مقصدی کا احساس بہت سے لوگوں کو خودکشی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ کوئی دریا میں ڈوب جاتا ہے، کوئی زہر پی لیتا ہے، کسی نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ زندگی بیکار ہے۔ لیکن دوستو، اسلام نے ہمیں مایوسی کے خلاف واحد علاج بتایا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیات، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید کی کرن دیتے ہیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی کافروں کی صفت ہے، مومنوں کی نہیں۔ ہم آپ کو اس آیات کا ایک نہایت آسان مگر طاقتور وظیفہ بتاتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ دل کی مایوسی ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، گناہوں کی معافی کے دروازے کھول جائیں گے، دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، زندگی میں آسانیاں پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات، آپ کو دوبارہ جینے کی امید ملے گی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ کائنات کوئی کھیل یا تماشا نہیں، اس نے یہ سب کچھ ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عدل اور پاکیزگی کی خبر دیتے ہیں اور خود کو کیل اور باطل سے پاک قرار دیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ کوئی کھیل یا لہو، تماشا، تفریح پیدا کرنا چاہتے تو وہ اپنے لیے جنت کے حور و فرشتوں یا اولاد سے پیدا کرتے، لیکن وہ اس سے پاک اور بلند ہے۔ یمنی زبان میں لہو کے معنی عورت یا بیوی کی بھی آتی ہے، بس اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اگر میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بنانا چاہتا تو میں اپنے لیے جنت کے حور سے بناتا، نہ کہ زمین کے مٹی اور پانی سے۔ ان آیات سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کسی کھیل یا بھی مقصدی کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ہماری پیدائش کے پیچھے ایک عظیم حکمت اور مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق باطل نہیں، یہ کافروں کا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، نیک اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ اور برے اعمال کرنے والوں کو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم ہی بھی مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ یہ کافروں کا خیال ہے کہ زندگی بھی مقصد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں انسان کی تخلیق کا اصل مقصد بیان فرماتے ہیں۔
اور میں نے جن اور انسوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے۔ اس آیات کا ترجمہ صرف عبادت نہیں ہے۔ عبادت صرف مسجد کی نماز اور روزہ نہیں، عبادت وہ وقت ہے جب آپ اپنی زندگی کو اللہ کے رضا کے لیے گزارتے ہیں، جب آپ صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو یہ سب عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم ہی آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ بس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کے ذریعے جنت کے اہل بنیں۔ یہ دنیا کا ایک امتحان گاہ ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ جب کوئی انسان کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے اور دین سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اس کی قدر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کی مال جنت کی عوض خرید لی ہے۔ ذرا تصور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی جان اور مال کی جنت کے بدلے خریدتا ہے، بس وہ مسلمان جس کے پاس نہ مال ہے نہ نوکری، اس کی قیمت جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک مومن ساری دنیا کی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اب ہم آپ کو اس آیات کا ایک نہایت طاقتور وظیفہ بتاتے ہیں۔ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد روزانہ 100 مرتبہ، کم از کم 11 دن، بہتر ہے کہ 40 دن تک جاری رکھے۔ باوضو ہو کر بیٹھے، دل میں نیت کرے کہ یا اللہ میری مایوسی دور فرما، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ آیات پڑھے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آج ہی اس وظیفہ کو شروع کرے اور اپنی زندگی میں ایک نئی روشنی محسوس کرے۔ ہمارے دل کا سکون اور اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر تم مایوس ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کی کتاب پڑھو، نماز پڑھو، سچے دل سے اس کی رحمت پر یقین کرو، تمہاری زندگی مایوسی سے امید میں بدل جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسی دین کی ہدایت دی جو ہمیں زندگی کا مقصد سکھاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، تمہاری زندگی قیمتی ہے، تمہارا ہر نیک عمل ضائع نہیں ہوگا اور تمہارا مقصد جنت حاصل کرنا ہے۔